میں اپنا صحافت کے طالب علم کے طور پہ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب دونوں اکٹھے چل کے کبھی اس طرح میرا خیال تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آئے کہ وہ نون لیگ کے ڈیرے پہ آگے ہوں اسپیشل چل کے. میرا خیال ہے ایک بڑا جسچر دینا چاہتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ اب نون اور پیپلز پارٹی کے فاصلے کم ہو گئے ہیں اور شاید یہی تاثر وہ دینے میں کامیاب رہے. نہیں تو یہ تاثر دینے کا وقت جو انہوں نے سلیکٹ کیا یہ ایک تو گورنمنٹ کو یہ سیریس وارننگ دینا چاہتے تھے نو کانفیڈنس کی، اور یہ واقعی سیریس ہے نو کانفیڈنس کے بارے میں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس بیل کا منڈے چڑھنا اس کی تاریخ کیا ہے، وہ کتنا پاسبل ہے، ظاہر ہے بڑے اس میں وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، یہ آسان نہیں ہے. نو کانفیڈنس وہ گورنمنٹ کے خلاف کرنا آسان نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے اس کی. ایک دفعہ ہوئی تھی اور محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف اور ناکام ہو گئی. اور لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس کے بعد محترمہ الیکشن ہار گئی تھی. اتنا وہ ڈسکریڈٹ گورنمنٹ ہو جاتی ہے، گورنمنٹ اتنی ڈسکریڈٹ ہو جاتی ہے، اتنی انپاپولر، اتنا پالیٹکس ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں تو یہ موجودہ جو سناریو ہے، جو موجودہ حالات ہیں، بی بی صاحبہ کے اور اس حالات میں بڑا فرق ہے. نمبر ایک تو یہ دیکھیں ان حالات کو آپ دیکھتے ہوئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میرا خیال ہے دیکھیں نو کانفیڈنس کا اپوزیشن کو فائدہ ہی ہوگا. نقصان فوری طور پر تو یہ ہے نا کہ ایک تو یہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد دوبارہ نو کانفیڈنس آ جاتی ہے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو صادق سنجرانی صاحب والے معاملے میں، گیلانی صاحب والے معاملے میں، ابھی یہ جو بل پاس ہوا اسٹیٹ بینک والا، اس معاملے میں اتنے زیادہ ان کو ڈنٹ پڑے. دیکھیں اگر یہ کچھ بھی نہیں کرتے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی فری ہینڈ دیا جائے. انہیں کچھ کرنا تو ہے، اور اس میں اس بات کا امکان ہے، بڑا تھوڑی نمبر گیم ہے. اگر یہ تھوڑی ایفرٹ کر لیں اور لوگ جو ناراض ہیں وہ بھی اگر ان کے ساتھ مل جائیں تو کامیابی تو مل سکتی ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ بھئی نو کانفیڈنس اتنا آسان نہیں ہوتا، نو کانفیڈنس بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ اس مفروضے پہ بھی غور کر رہے ہیں کہ اگر ناکام بھی ہوتی ہے تو پھر بھی اس کے اثرات جو ہیں ان کے حق میں پازیٹیو ہوں. زرداری صاحب کا ہدف کیا ہے یہ جانچنے میں سارے تجزیہ کار ماضی میں بھی ایگزیکٹ وہ کارڈ نہ دکھا سکے قوم کو کہ زرداری صاحب کا ہدف کیا ہے. اس دفعہ کیا ہدف ہے ان کا؟ زرداری صاحب کا ہدف یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں قائم رہیں سوائے پنجاب کے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ تبدیلی آ جائے. اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ نون کا کوئی شخص جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے. اچھا اب دوسرا میں آپ کو چوری صاحب یاد ہوگا کہ یہ تو بنی بنائی میٹنگز نواز شریف صاحب نے کینسل کر دی تھی زرداری صاحب کے ساتھ رحیل شریف صاحب کے دور میں. اب اس سے آگے گزر آئے ہیں. اب گورنمنٹ کو پریشر دینے کا اس ٹائم پہ مقصد کیا ہے؟ اس وقت یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہ دیا گیا اور یہ اسی طرح چلتا رہا تو پھر اگلے الیکشن تک، اگلے الیکشن میں بھی فری ہینڈ ہوگا پرائم منسٹر کے پاس. تو یہ میرا خیال ہے اس سے پہلے ہی یہ اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی ایسی بنانا چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن سے پہلے مشکلات بھی ہوں، نو کانفیڈنس بھی ہو، سیاسی جو ہے انہیں ایسے دشوار گزار راستوں سے گزارا جائے پرائم منسٹر کو، عمران خان کو. تو یہ آپ جو ساری باتیں کر رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی سگنلز کا معاملہ بھی لے سکتے ہیں، کسی کی طرف سے کوئی سگنل، کوئی ایسی؟ ان کا یہ خیال ہے، کافی میں نے پروب کیا ہے، تو ان کا خیال ہے کہ سگنلز جب آنے ہوں گے تو آ جائیں گے، جب ہم اپنی موو تو کریں. انہیں پتہ ہے اس موو پہ سگنل آنے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ انہیں پتہ ہے اس ٹائم پہ ہم نے جو موو کرنی ہے اور کس لیے کرنی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ کچھ نہ کرنے پہ تو سگنل نہیں آئیں گے، کچھ کرنے پہ ہو سکتا ہے سگنل آ جائے، کو سارے اون کر لیں، جیت کو اون کرنے آ جائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو اچھا چوری صاحب ایک اور مسئلہ ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک اب جو وقت ہے یہ موومنٹ کامیاب ہو یا ناکام ہو، دونوں صورتوں میں زرداری صاحب اسے لیڈ کر گئے. دیکھیں پالیٹکس میں لیڈ کرنا یا پیچھے سے بیٹھ کے چلانا، زرداری صاحب بڑے گھاگ سیاستدان ہیں اور وہ ہر وقت یہ اپنا حساب لگاتے رہتے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، دوسرے کہاں کھڑے ہیں.
لیکن اس وقت میرا خیال ہے سب کا مسئلہ مشترکہ ہے، اور وہ مشترکہ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو کیسے ڈیل کیا ہے۔ حکومت باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب ایکسٹینشن دیں گے؟ آپ کی کون اطلاعات سی کیا ہیں؟ حکومت؟ عمران خان حکومت کیونکہ یہ نو کانفیڈنس کے بعد عمران خان حکومت تو نہیں رہے گی، تو ابھی تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس وقت حکومت کون سی ہوگی۔ میں دوبارہ ریفریز سوال کر دیتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دن تک گورنمنٹ کا مائنڈ میک اپ کیا ہے کہ وہ ایکسٹینشن دینے کے حق میں ہے؟ گورنمنٹ لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے، ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے؟ لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے، یہ صلح جوئی سے معاملات کو طے کرنا چاہتی ہے، ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتی ہے؟ صلح جوئی سے معاملات طے کرنا چاہتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی تو مطلب viewers جو کو بھی اسٹیبلشمنٹ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی مشترکہ سوچ ہوگی اس پہ چلیں گے۔ تو پھر ایکسٹینشن نہیں ہوگی؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی جو مشترکہ سوچ اگر ایکسٹینشن ہے تو ایکسٹینشن دے دیں گے، اگر اسٹیبلشمنٹ کی مشترکہ سوچ یہ نہیں ہے تو پھر نہیں دیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کی مشترکہ سوچ اس وقت کیا ہے؟ اس وقت تک تو کلیئر نہیں ہے، یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے، کہ اب وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں۔ پولیٹیکل جتنے بھی اس وقت اسٹیک ہولڈرز ہیں، یہ جو اپنے پتے پھینٹ رہے ہیں اور ساری گیم کر رہے ہیں، ان سارے چیزوں کا بڑی سکرین پہ ایکسٹینشن کے معاملہ سے کوئی تعلق ہوگا؟ اس طرف سے نہ ہو، اس طرف سے نہ ہو۔ عام طور پر جب بھی ایکسٹینشن کا معاملہ یا اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو پولیٹیکل ٹرمائل اس کے ساتھ آتا ہے پولیٹیکل ٹرمائل۔ یہ کچھ بھی نہ کریں تو اس سے، کیونکہ یہ فیصلہ اتنا بڑا ہوتا ہے ملک کے سب سے طاقتور شخص کی اپوائنٹمنٹ کا، تو اس لیے پولیٹیکل ٹرمائل تو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ ابھی 2 دن پہلے عرفان صدیقی صاحب دوبارہ بیان دے دیا کہ راحیل شریف صاحب کے دور میں وہ خود آئے تھے ایکسٹینشن مانگنے، اور وہ ساری باتیں انہوں نے دوبارہ رپیٹ کی۔ پرویز رشید صاحب یہ باتیں اکثر کرتے رہے۔ اب جو صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب سے آپ کی جو ملاقات ہوئی، تب آپ کو اندازہ تھا کہ یہ سارا ہونے جا رہا ہے؟ جی، یہ نواز شریف صاحب نے 2-3 دفعہ مجھے کہا کہ جی دیکھیں، نو کانفیڈنس اور جو ہے الیکشن فیئر اینڈ فری، یہ تو دونوں ہو جائیں گی۔ تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان 2 چیزوں کے بارے میں ان کو یقین ہے، بالواسطہ طور پر ان کو یقین دلایا گیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کلیئر ہیں۔ تحریک عدم اعتماد پہ بھی وہ کلیئر ہے کہ یہ بھی ہو جائے گی؟ طریقے عدم اعتماد اور الیکشن فیئر اینڈ فری، تو یہ دونوں پہ اچھا، یعنی کہ آپ کو ادھر بیٹھے نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت اندازہ تھا کہ اب برف پگھل چکی ہے اور یہ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں؟ جی، یہ 2 چیزیں وہ بار بار کہتے رہے کہ یہ 2 چیزیں تو ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگلی جو حکومت آئے گی کیا اس کو فری ہینڈ ملے گا؟ نہیں، یہاں بات وہ کہتے تھے کہ یہ بات کلیئر نہیں ہے۔ گورنمنٹ اب کیا کرے گی، کیسے بچے گی؟ کیا اگر آپ کہہ رہے ہیں بڑا سنجیدہ کا وشے ہے؟ گورنمنٹ کے پاس بہت کچھ ہے، گورنمنٹ کے پاس دینے کو، گورنمنٹ کے پاس روکنے کو بہت کچھ ہے۔ تو یہ اتنا، میں کہہ رہا ہوں نا، اگر پورے 74 سال 75 سال کی تاریخ میں کوئی نو کانفیڈنس نہیں ہوا تو یہ نو کانفیڈنس کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا۔ اور جو یاد ہے محترمہ بینظیر بھٹو کا نو کانفیڈنس تھا، اس میں تو اسٹیبلشمنٹ کی ٹیسٹ سپورٹ کی تھی، کیا تو یہ شاید اتنی واضح سپورٹ نہ ہو یا کلیئر نہ ہو یا نیوٹرل رہے ہوں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے حالات کی طرح اگلے الیکشن میں عمران خان پھر ہار جائیں گے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ناکام بھی ہوتی ہے؟ ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ تجزیہ ہے کہ اگر نو کانفیڈنس کی جائے اور اس کے ساتھ کمپین کی جائے تو اس کے نتیجے میں چاہے نو کانفیڈنس ہار بھی جائے، نہ کیری ہو، تو اس کا نتیجہ پھر بھی یہ ڈنڈ پڑ چکا ہو۔ ڈنڈ پڑ چکا۔ چوری صاحب، گورنمنٹ ابھی تک آپ کی، کیونکہ بات ہوتی رہتی پاور کوریڈورز میں، گورنمنٹ آف دی ریکارڈ جب وہ بات کرتی ہے، آپ سے بات کر لی یا آپ جیسے سنجیدہ لوگوں سے جب بھی بات کرتی ہے، تو وہ ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کر رہی ہے یا وہ؟ نہیں، ڈیفینیٹلی گورنمنٹ بڑی، جو بھی گورنمنٹ چاہے کسی بیوقوف کی بھی ہو، اس کو عقل مند مشیر مل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھاتے رہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کوئی حکومت بیوقوف نہیں ہوتی۔ تو ان ساری چیزوں کو سنجیدہ لیا جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب سے آپ نے پوچھا ہوگا کہ آپ کیسے آ گئے ملک سے باہر، یہ بات ہوئی؟ اور وہ رپورٹیں یہ تو پتہ ہے سب کو کیسے آ گئی، کہ اس میں چھپانے والی کون سی بات؟ تو آپ خود تھوڑا تاریخ کریکٹ کر دیں۔ نہیں، سب کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ادارے ہیں، ان کی مرضی سے وہ گئے ہیں اور وہ چاہتے تھے۔ اس کے بھی 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ تھا کہ ظاہر ہے نواز شریف کی
جان کو خطرہ تھا یا بیمار تھے یا وہ جیل میں تھے، لیکن اس کے جانے کے بعد حکومت کو بھی تو ریلیف ملا کہ بجائے اس کے کہ ایک ان کا اپوننٹ جیل میں تھا تو ایک ٹینس سچویشن تھی، اس ٹینس سچویشن سے گورنمنٹ بھی نکلی، ادارے بھی نکلے. اور جو نون لیگ کا اپ کمنگ الیکشن میں کون ہوں گے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ، کون ہوں گے نواز شریف صاحب کے مطابق جو آپ نے بات کی؟ میرا خیال ہے کہ شہباز شریف ہوں گے. اور ابھی جو عدم اعتماد کی تحریک آئے گی اس میں نون کا کون وزیر اعظم بنے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہی اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ابھی سے شہباز شریف بن جائے. اچھا، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ابھی سے پرائم منسٹر شہباز شریف ہو جائے. تو پیپلز پارٹی اس بات پہ اڑ تو نہیں جائے گی؟ نہیں اڑے گی نہیں، لیکن ان کی خواہش یہ ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. ہاں. اب مجھے یہ بتائیے کہ شہباز شریف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں وزیر اعظم بن گئے، ٹھیک ہے جی. اب الیکشن تک وہ کیا ڈلیور کریں گے؟ حالات تو آپ کے سامنے ہیں. نہیں، اور وہ کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ اگر حکومت بہت کم ٹائم ہے نا چوہی صاحب، اس میں کوئی خاص ہاں، لیکن عوام کو بجائے اس سمراٹ کے کہ کوئی کمزور وزیر اعظم ہو تو اس کی بجائے شہباز وزیر اعظم ہو تو وہ زیادہ بہتر ڈلیور. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح جو نون کا پاورفل کینڈیڈیٹ ہے، جو ان کا صدر بھی ہے، اگلے الیکشن میں جب جائے گا اور خود وزیر اعظم کے طور پر لیگیسی چھوڑ کے جائے گا تو وہ اس وقت نون کے ووٹ بینک پہ فرق پڑے گا. اس ابھی طرح دیکھیں فاضل صاحب، اس میں فائنل ہر چیز نہیں ہوئی، لیکن یہ جو موٹے موٹے نکات ہیں میں نے آپ کو عرض کر دیے. ابھی ظاہر ہے یہ بھی طے ہونا ہے کہ پھر اگلا کیئر ٹیکر کیا ہوگا، کب الیکشن ہوں گے، یہ ساری چیزیں تو ابھی طے ہونی ہیں. آخری بات سر، آپ کا اپنا وسیع تجربہ کیا کہتا ہے کہ یہ موومنٹ، کیونکہ تاریخ ایسی ہے ہی نہیں، تو ایسی انہونی کیا ہوگی کہ یہ موومنٹ کامیاب ہو جائے؟ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ناراض سارے گروپ ہیں وہ اکٹھے ہوں، اور جو ہے شاید کچھ اسٹیبلشمنٹ کی بھی گرین سگنل کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ غیر جانبدار ہی رہیں، لیکن غیر جانبداری کا ٹلٹ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف. اگر عمران خان سروائیو بھی کر گئے اور اگلا الیکشن بھی لے اڑے تو پھر ظاہر ہے پھر اپوزیشن جو ہے اس کو انتظار کرنا پڑے گا، اور کیا ہے.